دعائیں کروا رہے ہیں امام صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے, بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے, اتنے ابا کے فضائل سن لیے مفتی صاحب سے پھر بھی محبت نہیں کر رہے. بچہ دیکھ رہا ہے ابا, انگریزوں کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیان میں کہتے ہیں کہ گورا ابا لیس ہو گیا ہے. بہت سارے نہیں جو گورے میرا بیان سن رہے ہیں ان کے ہوں گے بھائی. تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ابا ہیں تو آئی ڈی کارڈ میں ہیں, نادرا میں ہیں, گھر میں تو ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے نا انچ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب, سب کے بچے ایسے ہی بڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, میں صبح جلدی آفس سے نکلتا ہوں وہ سو رہے ہوتے ہیں, اور جب میں رات کو لیٹ نائٹ پہنچتا ہوں تو بھی سو چکے ہوتے ہیں, تو میں روزانہ ان کو بس ایسے دیکھ رہا ہوں, اب اتنے بڑے ہو گئے, اتنے بڑے ہو گئے. پچھلے سال دیکھا تھا تو اتنے تھے بستر پہ, اب ایک سال میں اتنے, بس اس سے زیادہ میرا بچوں سے تعلق نہیں. وہ اسٹاک ایکسچینج میں تھے وہ صاحب, سارا دن نا وہ نہیں شیئرز کا بزنس چلتا ہے, وہ تو دماغ کا دہی بن جاتا ہے. آپ کبھی اسٹاک ایکسچینج میں جاؤ نا, سارا دن وہ اتنے بھاؤ پہ بند ہوا اور شیئر اتنے پہ بند ہوا اور فلانی کمپنی کے اتنے. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو باولا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اسٹاک ایکسچینج والے ناراض نہ ہو, سارے باولے نہیں ہوتے, یعنی کچھ لوگ اتنا پڑھتے ہیں نا, اتنے کروڑ کے اتنے کروڑ کے اتنے. ایک صاحب کا تو پتا چلا کہ وہ رات کو سوتے ہیں تو کروڑوں اتنے کروڑ کے, وہ منہ سے بیچارے کے یہی نکل رہا ہوتا ہے, اتنے کروڑ کے یہ ہو گئے اتنے. انسان جو چیز سارا دن چلاتا ہے نا, یہ میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں, یہ بھی واقعہ سنا دوں, دلچسپ واقعہ ہے. تو جب وہ لاشعور کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہی چیز آتی ہے زبان میں. ابھی سعودی عرب میں ایک بوڑھے آدمی کی ویڈیو آئی ہے, وہ موت کے وقت نا ایسے وضو کا وہ کر رہے ہیں, جیسے ہم وضو نہیں کرتے, تو مرتے ہوئے ان کی ویڈیو آئی کہ ایسے وضو, ساری زندگی نماز کی پابندی کی, وضو کیا, تو موت کے وقت بھی کیا ہے وضو. یہ اچھی موت ہے. ہماری والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, سورہ یاسین بہت پڑھا کرتی تھی, تو 1 سال 1.5-2 سال تک ان کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا, شعور ختم ہو گیا تھا نا. لیکن کیا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب جب سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے تھے نا, تو ان کے لاشعوری طور پر آیت کا اگلا حصہ ان کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا, کیونکہ بہت تلاوت کی نا, تو لاشعوری طور پر. تو زندگی میں انسان نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں نا, آخری وقت میں وہ آ رہے ہوتے ہیں. آج ایک جامعہ میں ایک طالب علم نے پتہ نہیں کسی کا واقعہ سنایا کہ وہ جو ہے جب کوئی کسی کی پتہ نہیں موت کا وہ وقت بتا رہے تھے, کیا الٹی باتیں جو اس کے دماغ میں بھری وہی باتیں الٹی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو کلمہ پڑھ لے, تو کچھ وہ کہ نہیں. ایک تو میں اپنا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک اچھا جو آدمی شراب پیتا ہے نا, وہ بھی بالکل صحیح باتیں شروع کر دیتا ہے. اس پر تو میرے پاس ایک اتنا خاندانی واقعہ ہے, میں سناؤں آپ حیران ہو جائیں, لیکن اس سے ایک فرقہ وہ جو ہے نا فرقہ واریت کی آگ لگنے کا, قوم پرستی کی آگ لگنے کا خطرہ ہے. اس کا ایک لیڈر تھا جو اس کی وہ ہر وقت تعریفیں کرتا تھا کرنا. ایک دن وہ شراب پی کے نکلا ہوا, تو اپنے لیڈر کو دبا کے گالیاں دے رہا ہے. ہم نے کہا آج کیا ہو گیا, آپ تو اس کی بڑی تعریفیں کہہ رہے ہیں, ہم نے قبر میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, سب کو پتہ ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, ہم تو مفاد ہے ہمارا, اس لیے ہم نے اس سے تعلق رکھا ہوا ہے. پی بھی تھی اس نے نا, پیا ہوا آدمی سے پینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے, صحیح بتانا شروع کر دیتے. جو میاں اپنی بیویوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں نا, میں اس خواتین سے کہتا ہوں کبھی پی کے آیا ہو نا, پھر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, وہ صحیح سے نکل رہا ہوگا. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو نا آپ کی بیوی کے سچی مچی میں آپ کے بارے میں اس کے دل میں کیا, پلاؤ تھوڑی سی, پلا نہیں دینا, مذاق کر رہا, پھر دیکھو کیا نکلتا ہے. شراب میں نا آدمی صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو ہمارے ایک دوست تھے, میں 2005 کی بات ہے, میں دوسری شادی پر بہت بات کرتا تھا نا, اس وقت تو بہت زیادہ تھا اس میں, کیونکہ میری مخالفت بہت ہو رہی تھی. ہر سطح پہ لوگ کہتے تھے, بعض دیندار لوگ بھی, بعض اہل علم بھی مخالفت کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں ہے, غلط ہے, سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی. میں کہتا یار اتنی عورتیں کہاں جائیں گی, ان کو کیا کریں جو بیوہ طلاق یافتہ. اتنی میری ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ساری رات بعض دفعہ بحث میں گزرتی تھی. اب تو پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا, پہلے تو وہ سنتا نہیں تھا. اب کیا ہوتا کہ سبق میں بھی نا, جس دن جیسے ہمارا سبق جلدی ختم ہو گیا, ٹائم ملا, تو طلبہ کو میں موٹیویٹ کرتا تھا, تعدد زوجات سمجھاتا تھا. ایک طالب علم کو مسئلہ زیادہ لگ گیا, اچھا میں طلبہ سے مزاح بھی کرتا تھا, وہ طالب علم بھی گول مٹول سا نا, منہ بھی اس کا گول سا اور باڈی بھی گول سی, تو میں نے اس کا نام انڈا موڑ رکھ دیا تھا. وہ ناراض نہیں ہوتا تھا, وہ استاذوں کے ایسے مذاق سے طلبہ نہیں ناراض ہوتے. میں نے کہا تم بالکل انڈا موڑے جیسے لگ رہے ہو. طلبہ کو میں نے بولا ہوتا اس کو, آپ کو انڈا موڑ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک دن کیا ہوا, اس کو بہت تیز بخار ہو گیا, بخار اس کے دماغ پہ چڑھ گیا.
طلبہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے, جامعہ والوں نے ایمبولینس منگوائی. جتنی دیر میں ایمبولینس آ رہی تھی تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ایمبولینس آ رہی ہے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے, میں اس کے پاس بیٹھ گیا. مجھے دیکھتی کہ اب دماغ اس کا کام نہیں کر رہا نا بخار کی وجہ سے, بہکی بہکی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. ان اوٹ پٹانگ باتوں میں کیا کر رہا ہے. جیسے ہی میں آیا نا, استاد جی خدا کی قسم پکا وعدہ میں 4 شادیاں کروں گا. ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں, ٹیڑھے ہو رہے ہیں نا, عجیب سا. وہ بچ گیا بعد میں, اللہ کا شکر ہے, نارمل ہو گیا. اچھا اس کو یاد بھی نہیں کیا کہا. میں نے اس کو کہا یار تم یہ مرتے ہوئے کیا باتیں کر رہے تھے, گھر مجھے تو کچھ یاد نہیں, تو باتیں کیا کر رہے ہیں. استاد جی اللہ کی قسم میرا پکا وعدہ میں 4 شادی. اب مجھے شرم آ رہی ہے, میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے یار, اور ہمارے ٹیچرز کو پتا چل گیا, بولے گے یار تو کیا موت کے وقت کلمہ پڑھوا اس کو یار, تو یہ کیا سکھایا اس نے سبق میں تو نے. مجھے اتنی شرم آ رہی, میں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے 4 شادیاں کروں گا یار, اس کو بول. تو ہے نا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں, منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے, اور کہہ رہے بس میں انشاءاللہ 4 کروں گا, اور بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں, کوئی ریکارڈ کر کے ڈال دے گا تو بولیں گے پتہ نہیں یہ اس کے جو مریدین نا مرتے ہوئے بھی ہے. پتہ چلا قبر میں جا کے فرشتے حساب و کتاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی بات بول رہا ہے. میں نے کہا بھائی اس کے دماغ میں کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, چھٹی آ گیا تھوڑا سا, اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خیر وہ ایمبولینس آئی, وہ جب ٹھیک ٹھاک ہوا نا تو پھر میں اس کو بول رہا ہوں, میں نے کہا یار تو کیا باتیں کر رہا تھا مرتے ہوئے, تمہیں تو زیادہ کہہ رہا ہے, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو کوئی ایسی بات. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی نا تو بعض دفعہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جو کھوپڑی میں ہوتا ہے نا وہ سچی مچی میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے, ایسا نہ ہو کہ سب بتا دو. تو اس لیے کام ہی آدمی کوشش کرے نا اچھے کرے, تاکہ جب مینٹل آؤٹ کھوپڑی آؤٹ ہو تو وہی نکلے جو عام حالات میں بھی جو کہتا رہتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی اور الٹی الٹی باتیں کر دی تو آپ یہ نہ کوئی کام ہی الٹے الٹے کر رہے ہوگا تو الٹی الٹی, بعض دفعہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, میں نے تو ایک نارمل حالت بتائی ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اکثر کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو وہی نکل کے آتا ہے اس کے سامنے. تو خیر ہم کیا بات کر رہے تھے, ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے, زمینی حقیقت. کبھی جنگ لڑ رہے ہیں, کبھی جنگ کو ٹال رہے ہیں. اور وہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا یار, ایک واقعہ آیا تھا وہ دماغ سے, اسٹاک ایکسچینج کا تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے آ گیا نا. خیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, ہاں نجاشی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں کے پاس. اب ہونا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے, بھائی مکہ میں ظلم ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ غیر مسلم بادشاہ سے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے, مکہ والے بھی ہمارے نظریات سے متفق نہیں ہیں, حبشہ والے بھی متفق نہیں ہیں, لیکن وہ رحم دل ہیں. وہ کیا ہیں, وہ رحم دل ہیں, وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے چاہے اس کا اس کے مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ریاست سے مدد لی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں, آپ پورا اسباب اختیار کریں گے پھر آیت کریمہ بھی پڑھو, پھر اللہ سے دعائیں بھی, ان کی نفی نہیں کر رہے ہم کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں. یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے نا, ان کے پاس تو آیت کریمہ کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, وہ نکل تھوڑی سکتے تھے سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ سے. جس کے پاس بہت کچھ کرنے کا آپشن ہو تو سارا ایڑی چوٹی کا وہ زور لگائے, اس کے بعد دعائیں مانگے, پھر اللہ ان دعاؤں میں جان ڈالے گا. پھر جو اسباب سے ہوگا وہ اسباب سے ہوگا, اللہ ہی کرے گا اس میں بھی. جو اسباب سے نہیں ہوگا تو اللہ وہاں کرامتیں اور معجزے دکھائے گا. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, تو ایسے موقع پہ معجزے بھی ظاہر ہوں گے. معجزے تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں, اہل اللہ کی کرامتیں, اور ایسے موقع پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھننے بن کے بیٹھے رہیں اور کرامتیں ہم پہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں, مردے بولنا شروع کر دیں, اور آسمان سے جو ہے نا رزق برسنا شروع ہو جائے, ملکی حالات کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, تبدیلی آ جائے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک دم تبدیلی آئے, بھائی ایک دم کیسے آئے گی, تو وہ فرشتے اترے تھے نا, تو ہمارے لیے بھی اتر جائیں گے فرشتے. فرشتے اترے تھے تو جبریل آئیں گے, فرشتے آئیں گے, اور ملک میں کیا آ جائے گی. بھائی ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام کرنا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ 100 سال بعد نتیجہ نکلے گا, لیکن عین ممکن ہے اللہ, ہم نے چونکہ محنت کا رخ صحیح اگر رکھا ہے, عین ممکن ہے اللہ 15 سال میں نتیجہ نکال دے, یہ کرامت ہو جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا ہے کہ یار یہ سوٹیبل طریقہ ہے, یہ چل سکتا ہے, تو آپ وہ کریں گے تو لگے گا 100 سال بعد, لیکن عین ممکن ہے وہ انقلاب کب آ جائے, 15 سال میں آ جائے, 20 سال میں آ جائے. رخ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اگر رخ ہی صحیح نہیں ہے میرے بھائی, 100 کیا 1000 سال بھی ہو جائیں گے نا, اور دھنستے چلے جاؤ گے اور دبتے چلے جاؤ گے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی یار، ایک تو یہ گھڑی بھی دیکھو، اسباب دیکھو. اچھا یہ ٹائم صحیح کر دیا انہوں نے، شکر ہے، ورنہ ہمیشہ یہ 10 بجا رہی ہوتی ہے، 11 بجا رہی ہوتی ہے، 12 دوپہر کے. تو یہ الحمدللہ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ رہے ہیں. گھڑیاں ہی ٹھیک نہیں ہیں ہماری. میں یورپ میں گیا نا، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ٹرین میں نا، سب اسٹڈی کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں ہمیں بندہ ترس جاتے ہیں ہم کسی کے ہاتھ میں کتاب نظر آ جائے. صحیح بتا دوں آپ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک میں کیا چاہیے؟ نظام کی تبدیلی چاہیے. کیا چاہیے؟ تبدیلی چاہیے. کتاب سے نفرت اور موبائل سے سارا دن لگے ہوئے ہیں. تو کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کی؟ یعنی اگر